السلام علیکم، میں ہوں شجاعت کراچی سوشل میڈیا کلب سے، اور اس وقت میں موجود ہوں اپنی سینئر استاذہ جن سے میں ملنے آیا ہوں، اور میری ممانی بھی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے اس ٹائم کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں اور ان سے انٹرویو لوں گا. بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دین سے بڑا دور ہو گیا ہے. بچوں کی لیے آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ آج کا موضوع ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کہ والدین کس طرح اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں. دراصل یہ بچے جو ہیں یہ بڑے معصوم اور پھول سے جیسے ہیں. یہ ہمارے باغ کے پھول ہیں. ان کی آبیاری اگر صحیح ہوگی تو یہ صحیح انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بنیں گے، اور یہی ہمارے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے. لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اسلام کا جو ہے وہ ٹوٹل اخلاق کے اوپر تربیت پایا ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں اسلام کو پس پشت ڈال کر، اور ہم دنیاوی تعلیم کی طرف اور لادینی تعلیم کی طرف جو ہے مائل ہیں، اور ہم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو ہمارا لیکن لادینی جو ہیں قوتیں جو ہیں وہ ان کا جو عمل ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن انہوں نے اسلام کی بہت سی چیزیں فالو کی ہوئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی اور جو ان کی حکومت جو تھی، وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے جو ملک کا ڈھانچہ اور وہ تیار کیا تھا وہ فالو کر رہے ہیں. کون فالو کر رہا ہے؟ لادینی قوتیں. لیکن ہم جو ہیں اس سے دور ہو گئے ہیں. ہم ان کی جتنی بھی پسپائی کی طرف جانے والی چیزیں ہیں ہم اس کو اویل کر رہے ہیں. تو میرا والدین سے خاص کر کے، میں اپنے بچوں سے خائف نہیں ہوں. میرے بچے بہت پیارے ہیں، بہت پھول جیسے ہیں. ان کی آبیاری اچھی ہوگی تو یہ آگے چل کے بھی بہت اچھے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے آج کے خراب ہیں، استاد کی عزت نہیں کرتے، والدین کی عزت نہیں کرتے. ایسا کچھ نہیں ہے. والدین جس طرح، اساتذہ جس طرح ان کو پروان چڑھائیں گے اپنے اخلاق سے، وہ ویسے ہی بچہ نکلے گا. وہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی ہے، گود ہے. اور ماں جو ہے 5 سال تک بچہ جو ہے اپنا تمام اخلاقی اور جو بھی پہلو ہے اس کے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے، اور وہ تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں جو ہے وہ میری والدین سے خصوصی یہ التجا ہے کہ اپنے بچوں پہ، کیونکہ یہ وقت جو ہے آپ اپنے تمام کام چھوڑ دیں، اصل مقصد بچوں کی پرورش ہے اور کس طرح کرنی ہے. یقیناً ایک بچے کو ایک اچھا بچہ بنانے کے لیے ماں باپ کو اپنا دن اور رات جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے. رات کی نیندیں بھی ختم کرنی پڑتی ہیں، دن کا چین بھی ختم کرنا پڑتا ہے، تو تب جا کے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. تو ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے وہ والدین کی بچوں کو پا کر تو خوش ہوتے ہیں، مٹھائی تو بانٹتے ہیں، لیکن جب ان کے بات کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب ان کی چلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب ان کی سوچ و سمجھ آگے بڑھتی ہے، جب وہ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہیں طیش میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، والدین طیش میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. بچی کی ابتدا جو ہے وہ پہلے کھانے پینے سے ہوتی ہے. وہ رو کر اپنے تمام چیزوں کا احتجاج کرتا ہے. جب وہ بات کرنے لگتا ہے تو باتوں سے کرتا ہے. پھر جب وہ اس کی چیز پوری نہیں ہوتی اور والدین غصہ دکھاتے ہیں بچے کو، تو بچہ اسی طرح غصے سے پھر وہ پروان چڑھتا ہے، وہ بھی غصہ ور بنتا ہے. پھر ہم مولوی اور مولانا اور تمام دوسرے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پر کچھ، اس بچے کے پر کچھ ہے. تو یعنی ہم عقیدے کے طور پہ بھی بالکل ناقص ہیں. ہمارا عقیدہ بھی بالکل، کیونکہ والدین جو ہیں وہ تربیت میں اسلامی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ رسول کو دیکھ لیجئے، کس پیار سے آپ نماز پیٹھ پہ آپ کے چڑھ جاتے تھے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ اپنا سجدہ طویل کر دیتے تھے. آپ کے سامنے وہ کھیلنے لگتے تھے،
آپ اپنی نماز طویل کر دیتے تھے. تو وہ پیار دیکھ لیجئے. وہ اگر ہم وہ عمل اور طرز پڑھیں اور بتائیں اپنے یعنی ان بچوں کو جو ماں باپ بن رہے ہیں، وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں نا، بچے کے بعد ہی ماں باپ بنتے ہیں نا وہ. تو ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ صرف کھانے پینے اور کام کے ہی شکار ہو جاتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے کمانے کا تانا دیتے ہیں، اور ماں جو ہے سارا دن کہتی ہے میں نے بچوں میں خوار کیا ہے، اس نے تنگ کیا تھا. تو تنگ نہیں کرتے بچے. ان کی آبیاری جتنی پیار سے ہوگی اتنا ہی پیار بھرا بچہ بنے گا. اور اگر ان کو مار سے اور پیٹ سے ان کو پروان چڑھائیں گے تو یقیناً پھر آپ ان سے یہ مت وہ رکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھا ثابت ہوگا. ایسا نہیں ہے. پھر وہ بھی وہی اظہار کرے گا جو اظہار آپ نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا تھا. تو وہ بڑے ہو کے آج کل جو اولڈ ہوم کھل رہے ہیں اور جو ادارے بن رہے ہیں اس کے پس پش کوئی نہ کوئی تو ہے حقیقت. ہمارے بچے خراب نہیں ہیں. وہ اندر سے اس ماحول میں ہم نے ان کو پروان چڑھایا ہے. ان کا اب حالات ان کے ایسے ہیں کہ وہ مجبور ہو گئے. وہ کنٹرول نہیں کر پاتے غصے کو. جب وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو ان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اور پھر وہ ایک معاشرے میں کیا ہے، آج تو میڈیا عام ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو وہ پھر معاشرے میں بھی بدنام ہوتے ہیں اور ان کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں رہتی. تو اس لیے میرا یہ ہے کہ بہت پیار سے اپنے بچوں کو پالیں. اپنے بچوں کو 5 سال کا جو عرصہ ہے مائیں خاص طور سے بڑے پیار سے محبت سے ان کے کھانے کے ان کے پینے کے. اور ایک بات اور بھی ہے، اس غربت کا رونا نہ روئیں. غربت ہم نے بھی ہمارے دور میں بھی غربت تھی، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں کبھی کہ غربت کیا ہے. ہم اس کو ہی بہت اچھا سمجھا کرتے تھے. اب وہ بچہ اگر کوئی کھلونا مانگ رہا ہے چھوٹا، تو اگر آپ اس کو ڈانٹ کے اور تھپڑ مار کے یہ کہیں کہ ہم یہ لے کے نہیں دے سکتے، تم بہت تنگ کرتے ہو، اور یہی جب آپ یہ کریں نہیں بیٹا ہم آپ کو دلائیں گے، جب ہم مارکیٹ جائیں گے اور پھر ہم تمہیں یہ چیز دلائیں گے. آپ بچے کو لے کے جائیں تو آپ بہت بڑا تحفہ لینے کی کوشش مت کریں. آپ چھوٹی سی چیز بھی دلائیں، بچہ اس چیز سے بھی خوش ہو جاتا ہے. بڑے گھر کے بچے بھی جب جاتے ہیں نا تو وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. تو بھائی بچوں کی خوشیاں، اور بچہ چاہے بڑے گھر کا ہو چاہے چھوٹے گھر کا ہو چاہے بہت غریب کا ہو، وہ نیچر ایک ہی رکھتا ہے. نیچر ایک ہی رکھتا ہے. لہٰذا میرا والدین سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں. مائیں اپنے غصے کو دور کریں، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں. بچہ جو دیکھے گا وہی بن کے نکلے گا. غصے میں پالو گے تو غصے والا پیدا ہوگا، پھر بڑا ہو کے وہ غصہ آپ کے اوپر نکالے گا. وہ باہر کے لوگوں پہ نہیں نکالے گا، وہ آپ کے اوپر نکالے گا. یہ آج جو حادثات رونما ہوئے کہ کھانا مانگا اور حادثہ ہو گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، بوڑھی تھی، اس کے پیچھے کچھ تو عمل ہے نا، ایسا نہیں ہے. تو یہ بچے جو پھر آپ کے بنتے ہیں، مجرم بنتے ہیں، تو مجرم بننے کی وجہ ہی یہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے اسکول میں پڑھا کے تربیت حاصل کر لیں گے. نہیں، نو. سب سے پہلا قصور تو والدین کا ہے. سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ والدین کی ہے. ہم 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں بھیج کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں بچہ وہیں سے سیکھ لے گا. پیمپر بندھا ہوا ہوتا ہے اور بچے کے پر ایک بوجھ لاد کر بچہ جو ہے وہ یہ مت سوچیں کہ بچہ صبح اٹھ جاتا ہے اور بولنے لگا ہے اس کو اسکول پھینک دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ بچے کا اصل اسلامی کانسیپٹ سے 4 سال 4 مہینے 10 دن پڑھنے کا ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ کی. اور پھر بچہ جو ہے تیزی سے سیکھ لیتا ہے. آپ جو بھی سکھائیں گے نا، ایک تو بچوں کا دماغ ویسے بھی تیز ہوتا ہے، وہ سیکھنے کا عمل ان کا جاری ہوا ہوتا ہے، تو وہ بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں. ہم 2.5 سال کی عمر میں 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بستہ لاد کر صبح 8 بجے 9 بجے ان کو اسکول چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم 12 بجے وہاں سے لے کر آتے ہیں. تو ہم اب بچے کو قید کر رہے ہیں. بچہ جو ہے وہ فطرت کے مطابق چلتا ہے. اس کے اندر فطری عمل ہوتا ہے. جو فطری عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جاگ تو ضرور جاتا ہے گھر میں، تھوڑی دیر وہ کھیل کود کرتا ہے، پھر اپنے بستر میں چلا جاتا ہے.
تو اس کے طریقہ کار جو ہے مختلف ہے، لیکن وہاں وہ پابند ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں بچے. بچوں کا دل جو ہے پڑھائی، آپ اس کو زبردستی کر کے اس کو پابند بناتے ہیں، پھر اس کو اسکول کا کام کراتے ہیں، پھر اس کو ڈانٹتے ہیں، تو بچے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، والدین کی ذمہ داری ہے. 5 سال 8 سال تک بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، اس کو اچھے برے کی ساری تمیز ہو جاتی ہے. وہ تمیزیں جو ہیں ہم گھر میں ان کو اسلام کے مطابق سکھائیں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے تمام اعمال کو ہم سنائیں گے، تو پھر بچوں کو اویئرنیس آئے گی، اور بچہ جو ہے وہ خود بخود پیار بھرا، محبت بھرا پروان چڑھے گا، اور پھر وہ ایک اچھی مملکت کا پلر بنے گا. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ معاشرہ بنتا ہی انہیں سے. معاشرہ بنے گا، آگے آنے والا معاشرہ تو ان بچوں کا ہوگا نا، ان بچوں کا ہوگا. ان بچوں کو ہم اویئرنیس دیں گے تو یہ اپنے بچوں کو تیار کریں گے. زندگی کا عمل ہی یہی ہے اتنا، کہ دنیا میں آئے ہیں تربیت حاصل کر کے، بچے حاصل کریں اور بچوں کی بھی تربیت کریں، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت نہ آئے گی. تو اس میں یہ ہے کہ والدین کو بھی اویئرنیس نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی گھروں میں جو ہے وہ بے مقصد لڑائی جھگڑے فساد، کہیں کھانے کے پیچھے تو کہیں کام کے پیچھے سیاست چل رہی ہوتی ہے. گھروں میں سیاست الگ چل رہی ہوتی ہے، حکومتوں کی سیاستیں الگ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بچے کو ہم سیاسی بنا دیتے ہیں تو وہ اپنی سیاست کرتا ہے جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے. تو وہ تو زیادہ ذہین ہے نا بچہ، وہ تو اتنا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ تو وہ آپ سے بڑا سیاسی بن جاتا ہے. تو پھر ہم اس کی سیاست سے خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ہم مولانا اور تمام نفسیاتی اداروں میں جو ہے بچوں کو لے جا کے اپنی ردا سناتے ہیں، پریشانی کا وہ سناتے ہیں، مزدہ سناتے ہیں کہ بچہ خراب ہو گیا ہے، بچہ ایگریسو ہے، بہت غصہ کرتا ہے، گھر میں لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتا. ہم محبت سکھائیں گے تو محبت کرے گا نا بھائی. ہم نے جیسے پالا ہے، بچے نے چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا ہے، بولنا شروع کیا اس نے، پانی مانگے گا، ماں کو بار بار تنگ کرے گا، رات میں تنگ کرے گا، پانی دے دیں، 1 گھونٹ پیتا ہے، گلاس رکھوا دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پھر مانگتا ہے پانی، ماں 1 دفعہ دیتی، 2 دفعہ، تیسری دفعہ ماں جو ہے اس کو تھپڑ مار کے. یہ بتائیں کہ آج کل اولاد یعنی کہ جو نئی جنریشن ہے وہ نشوں کی طرف زیادہ جا رہی، آئس اور ایسا خطرناک نشہ آ گیا کہ وہ اس میں لڑکیاں بھی انوالو ہیں، یونیورسٹیز کی بچے بھی انوالوز ہیں، اور کالج کے لڑکے بھی انوالوز ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہیں تربیت کی کمی، تربیت کا نہ ہونا، والدین کا بے خبر ہونا، کمائی کے پیچھے لگ جانا، دنیا داری میں اس قدر ملوث ہو جانا کہ بچوں کی جو ایک نفسیات ہوتی ہے اس کے مطابق ان بچوں کو ان کی پروان نہیں چڑھتی. وہ نوکروں کے چاکروں کے حوالے ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے گھرانوں کے لوگ ہیں وہ اپنے مزدوری میں لگ جاتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے وہ بے راہ روی کے اس میں اکیلے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پر بہت بڑے گھرانے اور بہت چھوٹے گھرانے کا فلسفہ ایک ہی ہے. وہ یہ لوگ دین سے دور ہیں. یہ نوکروں پہ چھوڑ کر اپنی جو یعنی کمانے کا جو سسٹم ہے، والدہ بھی اور والد بھی استادوں پہ اور نوکروں پہ بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں اور جب باپ اویلیبل ہو، یعنی یا وہاں ان کو ملتا ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، کسی وقت ہو کہ ٹائم نہیں دیتے ہیں اور نوکروں چاکروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بچے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں. تو پھر وہ نشے کو اپنا ہمراز بنا لیتے ہیں، اور اس نشے میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو سوچیں آتی ہیں نا وہ زائل ہو جاتی ہیں. نشہ جو ہے وہ خود ایک خمار ہے، اس خمار میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کے پاس جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. وہ اور ایک وہ ماں بے شک کام بھی کریں
ظاہر ہے اب تو حالات ایسے ہیں دنیا میں کہ عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں اور کافی اپنا اچیومنٹ حاصل کر رہی ہیں، اچھے اداروں میں، بڑے اداروں میں اپنی کمپنیاں بھی چلا رہی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو جہاں پر مائیں اپنے بچوں کو پورا ٹائم دے رہی ہیں، نماز کا پابند ہیں، فجر کے وقت اٹھتی ہیں، تہجد بھی ادا کرتی ہیں، نماز فجر بھی ادا کرتی ہیں، کلام پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں، ساتھ میں بچوں کو بھی اٹھاتی ہیں، پیار سے بیٹھال کے اپنے آپ سے ناشتہ کرواتی ہیں، تو وہاں کے ان کے بچے پھر اچھے بھی ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ سوال ہیں آپ سے کہ ایک تو یہ جو نشہ ہے یہ یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے تک کیوں پہنچ رہا ہے، اس میں استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر یا اپنے اداروں کے اندر نظر کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ ایک یونیورسٹی بہت اچھی جگہ ہوتی ہے، لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں، لیکن اس پہ اساتذہ، کیونکہ آپ بھی ایک اساتذہ رہی ہیں اور آپ کے دور میں آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھی گھر سے لے کے باہر تک آپ نے دیکھا ہے، اور تعلیم و تربیت آپ نے اپنے باہر ٹیچنگ بھی کی ہے آپ نے، اور گھر کے ماحول کو بھی آپ نے اپنے سارے بچوں کو پالا ساتھ میں۔ اب تو وہ ماحول نہیں ہے کہ آج کل لوگ اپنے بھائی بھائی الگ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو دور تھا اس میں سب لوگ، ساری فیملیز آپ کے گھر میں آتی تھیں اور آپ باہر کا کام بھی کرتی تھیں، اپنے بچے بھی دیکھتی تھیں، اس میں آپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا میرا تعلق متوسط گھرانے سے ہے۔ یقیناً ہم دونوں میاں بیوی جب شادی ہوئی ہے تو طالب علم تھے، اور میں میٹرک کی طالبہ تھی اور میرے ہسبینڈ جو تھے BA کے طالب علم تھے۔ اس زمانے میں ظاہر والدین جو ہیں وہ آپس میں ماموزاد بھائی بھی تھے وہ، تو عقد کر دیا گیا، ہم اپنے سسرال چلے گئے، وہاں پہ ہمیں شوق بہت تھا پڑھنے کا، ہم نے اپنی تعلیمی مصروفیات کو جاری رکھا، اور شکر الحمدللہ اپنی منزل اچیو کر لی۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے یعنی بھرے پورے گھر کے ساتھ تمام تعلیمی معاملات میں بھی آگے بڑھ گئی۔ دوسرا یہ کہ بچوں کو بھی پال لیا، ماشاءاللہ سے میرے 7 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، شکر ہے الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ تربیت پہ ہے، میرے بچوں نے مجھے تنگ نہیں کیا کبھی۔ ویسے تو بچوں کی جو ایک قدرتی نیچر ہوتی ہے اس کے مطابق ہر بچہ ہوتا ہے، والدین کے لیے تکلیف ہوتی ہے، رات کو جاگنا، بیمار ہو جانا بچوں کا، اور مختلف تکالیف ہوتی ہیں والدین کو، پھر صبح آفس بھی جانا، تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن اس کو بڑی اگر محبت سے اور تمیز کے ساتھ پورا کیا جائے تو بچے بھی مطمئن ہوتے ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ میرے بچوں نے جو ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے بچوں کو بیمار بھی ہو جائیں تو میں کسی کے حوالے نہیں کرتی تھی، رات بھر جاگ کر اپنے بچے کو اپنے گود میں ہی رکھتی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑے ہونے تک رہا۔ بڑی کلاسوں میں چلے گئے، کوچ میں خود کرتی تھی، رات میں بچے پڑھتے تو میں پوری رات ان کے ساتھ جاگتی تھی، اور صبح جب وہ سو جاتے تھے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ 4 بجے یہ سو گئے ہیں پڑھنے کے بعد، تو پھر اس کے بعد میں سوتی تھی، اور پھر اپنے ٹائم پر اٹھ کر میں اسکول بھی چلی جایا کرتی تھی۔ تو بچوں کو یہ علم تھا کہ والدہ میرے ساتھ ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں جو وہ نہیں سمجھ پاتے تھے وہ مجھ سے ڈسکس کرتے تھے، اور باقاعدہ پھر ہم لوگ ایک دوسرے سے پڑھ کر سنتے تھے اور لکھواتے تھے۔ تو آج شکر الحمدللہ تمام بچے جو ہیں اپنی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور میں بھی جو ہے اچھی زندگی گزار رہی ہوں، اور بڑے پیار سے بچے سب مل کے رہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہی میرا تمام والدین سے وہ ہے استدعا ہے کہ خدا را کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کم پیسے کا، ایسے گھر کا، ایسے مکان کا جہاں مکین تربیت یافتہ نہ ہو، اور وہ گھر ایک جنگل کے نما ہو۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی جو وقت ہے ان کی تعمیر کا اس پہ وقت لگا دیں، اور اس کے بعد ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں، ابھی بھی ہم آزاد ہیں، شکر الحمدللہ۔ میں ابھی 70 کے دہائی میں پہنچ رہی ہوں، اور ماشاءاللہ سے بالکل فٹ فاٹ ہوں، گھر کے تمام کام کو ذمہ داری کے ساتھ ابھی بھی
ادا کر رہی ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے مجھے، اور اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب کا بھی آنا جانا پسند کرتی ہوں۔ خوشی ہوتی ہے کہ ان کی بھی، ظاہر ہے میرے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ میری ایج کے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں تھوڑا، تو وہ ہم ایک دوسرے سے مل کر اپنی دکھ و بیماری، گھر کے معاملات یعنی شیئر کر لیتے ہیں، جس سے دل دماغ جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ویسے بھی ابھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ابھی اسی سال 2024 میں ایم فل میں ایڈمیشن لیا ہے، لیکن اور شوق میرا جو ہے کام کرنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، پڑھائی میں نے ابھی بھی چھوڑی نہیں ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ ہم تھک گئے ہیں، جب یہ سوچیں گے کہ تھک گئے ہیں تو واقعی تھک گئے ہیں، اور جب یہ سوچیں گے نہیں ہم تھکتے ہی نہیں ہیں، تو بس پھر ساری منزل طے ہو جاتی ہے۔ اور میری تمام والدین سے، خاص طور سے والدہ سے، مین والدہ ہیں بچوں کے لیے، وہ اگر ایک ماحول بنا لیں گی، والد کو چھوڑ دیں، وہ باہر ہوتے ہیں، ان کی اپنی دنیا الگ ہے، ہم اپنے بچوں کو، اور ماں ہی متاثر ہوتی ہے اپنے بچے کی ناخلقی کی وجہ سے، یا کسی برائی میں بچے پڑ گئے، نشے میں پڑ گئے، ظاہر ہے بچہ پھر جب نہیں ملتا گھر میں، وہ تو باہر وہ نشے کی صورت میں وہ اپنے دل دماغ کو جو ہے مطمئن کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو ہم نے جو بنایا ہوا ہے نا اپنا اسٹیٹس، وہ بہت غلط ہے۔ بچہ کیا کر رہا ہے باہر، بات یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام تغیرات پیدا کیے ہیں، یہ قدرتی عمل ہے سارا، ہم اس کو قدرتی عمل نہیں سمجھتے، ہم اس کو غلط معنوں میں لے جاتے ہیں، جس سے بچے جو ہیں پھر باہر کی دنیا میں رہ کر وہ غلط چیزوں کو پھر اویل کرتے ہیں، پھر ان کے اندر پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اس شرمندگی کو بچانے کے لیے وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس میں قصور ٹوٹل والدہ کا ہے۔ والدہ دماغ بناتی ہے باپ کا تو سب کام ہو جاتا ہے، اور جب والدہ ہی کوئی پروگرام نہ ہو اور بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے آزاد، چاہے وہ اسکول کے حوالے کر دیں، معاشرے کے حوالے کر دیں، تو پھر جب معاشرہ اور اسکول کے حوالے کر دیں گے تو جب آپ مخلص نہیں ہیں تو آپ استاد سے کیا اخلاص رکھیں گے؟ کہ استاد جو ہے ہماری، استاد بھی تو اسی دور کا بندہ ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہوگا، بھائی ہوگا، وہ بھی اس دنیا کی جو روش ہے اس کے مطابق چل رہا ہوگا نا، اس کو کیا فکر؟ جب ماں باپ کو فکر نہیں تو اس کو کیا فکر؟ اور اگر جو اساتذہ اچھے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے دشمن بن جاتے ہیں، والدین خود دشمن بن جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو غلط کام غلط لگ ہی نہیں رہا ہوتا نا۔ بچوں کی سائیکی والدین سمجھ ہی نہیں پاتے، اگر والدین مذہب سے قریب ہوں گے تو سائیکی سمجھ جائیں گے، ورنہ تو پھر لادینی معاشرہ جو ہے ان کے اس پہ چھوڑ دیجئے، پھر تو وہ ہر غلط کام کریں گے، کیونکہ ان کے یہاں تو ہر چیز مطلب برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسلام میں تو اچھائی اور برائی کو بتا دیا، اور بچہ سمجھ جاتا ہے ہمارا 8 سال کی عمر میں، اس کو ہر اچھائی اور برائی سمجھ میں آتی ہے، حلال حرام بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو، لیکن جب ہم نہیں سمجھتے تو پھر صرف یہی کام نہیں ہے کہ وہ آپ نے یہ اچھا بنا دیا ہے کہ ایسے ٹھیک سے بیٹھو، سلام کرو، یعنی بڑوں کو ہم نے صرف ادب اس طرح سکھا دیا ہے، بس یہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم بس صرف اتنی سی باتیں بچوں کو سکھا کر اور اس کے بعد ہم اس سے بے بہرا ہو جائیں کہ باب ہم نے ان کو اخلاق سکھا دیا ہے، یہ اخلاق نہیں سکھایا ہے۔ اخلاق تو یہ ہے ہم خود بچے سے جھوٹ بلوانا سکھاتے ہیں، ہم بچے سے جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ وہ ابتدا کر دیتا ہے جھوٹ کی، ہم اپنے عزیز و اقارب سے، مہمانوں سے ہم دور بھاگتے ہیں، ہم اب فون کے سسٹم پہ رہتے ہیں کہ فون کر کے آنا بھائی، اور یہ روز روز آنا اچھا نہیں لگتا، ارے بھائی وہ دور کی تو بات چھوڑیں، اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے ہم مخلص نہیں ہیں، ہم نہیں پسند کرتے، ایون تو اب تو گھروں میں لوگ تالا لگا کے سامنے سے شوہروں سے تالا لگوا لیا جاتا ہے یا بچوں سے کہ تم جاؤ ہمیں تالا لگا دو، جب کوئی آئے گا تو خود ہی دیکھ کے واپس چلا جائے گا۔ تو ایسے معاشرے میں ہم بچوں سے اچھی امیدیں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ تیار رہیے، آپ کے لیے بھی تالا لگا ہوگا۔
آپ نے دیکھا اس وقت ہم نے معاشرے کو ڈیولپ کرنے والی بہت ساری مفید فوائد جانے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آئیں گے اور میڈم عائشہ سے بات کریں گے، جو کہ ایک سینئر ٹیچر اور ایک اچھی معاشرے کو ڈیولپ کرنے والی پرسنالٹی ہیں۔ ان کا جو ایکسپیرینس ہے، جو ان کی تعلیمی بچوں کو پڑھانے کی اور جو بچوں کی گائیڈنس کی معلومات ہے، اس سے دوبارہ ہم آپ کو آگاہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے شجاعت کو کراچی سوشل میڈیا کی طرف سے۔